کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ آج میں مسافروں کو ایک موٹر سائیکل کہانی سناؤں گا۔ ایک صاحب تھے ہونڈا نام کے، جاپان میں۔ ان کو موٹر سائیکلوں کا بھی شوق تھا، باقی مکینک تھے، ورک شاپ کھولی ہوئی تھی، اور ان کو شوق تھا موٹر سائیکل کی ریسز میں حصہ لینے۔ چنانچہ ان زمانوں میں آئل آف مین، یہ برٹن کا ایک حصہ ہے، وہاں کی ریس دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوتی تھی کہ آئل آف مین میں جو موٹر سائیکلسٹ جیتتا تھا وہ ورلڈ چیمپئن کہلاتا تھا۔ تو ہی پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ چیمپئن شپ ویری ریگولرلی۔ اچھا، اس میں ایک چیمپئن شپ ایسی آئی جس میں ایک دو ہلاکتیں ہوئیں یا لوگ زخمی ہوئے، کیونکہ موٹر سائیکل آپ جانیں کہ اس زمانے میں ہیوج ہوا کرتا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اگر کوئی موٹر سائیکل لیتا تھا، بہت کم موٹر سائیکل تھے لاہور میں، تو اس کی آواز کی گرج سے نا لوگ سہم جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ موت کا استعارہ ہے۔ یعنی موٹر سائیکل کا جو ہے تعلق وہ ڈائریکٹ ہی ایکسیڈنٹ سے جوڑا جاتا تھا کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھا گیا۔ چنانچہ مسٹر ہونڈا نے یہ سوچا کہ یہ مشین تو ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کو لے جاتی، تو اگر اس کا کوئی ایسا پیٹرن بنایا جائے کہ یہ عام لوگوں کی ریچ میں آ جائے۔ چنانچہ اس نے واپس جا کے اپنے انجینئر بٹھائے، خود بھی ایکسپرٹ تھا۔ چنانچہ ہی کیم آؤٹ ود اے ہونڈا 50 cc، چھوٹا، اب وہ بالکل سائیکل نما تھا، اور وہ 50 cc ہونڈا جو تھا اس کے جو اشتہار آتے تھے، مجھے اب تک یاد ہے ٹائم میگزین میں کہ پورے 2 صفحے کا اشتہار ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نائسسٹ پیپل رائڈ ہونڈا۔ اب نائسسٹ پیپل کیا ہوتی؟ ایک بڈھی مائی جا رہی یوں کر کے نا، ہونڈا پہ جا رہی۔ اچھا، ایک بچی ہے وہ جا رہی، اسکول جا رہی ہے، ایک اور بابا جی ہے پیچھے بلی بٹھائی ہوئی ہے، وہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی سوسائٹی کے عام افراد تھے ان کو دکھایا گیا تھا کہ یہ سب لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس نے پوری جو موٹر سائیکل ورلڈ تھی اس میں ایک انقلاب لیا ہے 50 cc ہونڈا۔ اس کے بعد NSU بھی 50 cc بنی، لیکن وہ علیحدہ ایک کہانی ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جو بڑی بڑی فیکٹریز تھیں ان پہ بہت اثر ہوا، یہ ہارلے ڈیوڈسن وغیرہ یا برٹش جتنی بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو تو صحیح کہ اس ہونڈا نے بنایا کیا ہے جو اتنی پاپولر ہو گئی۔ تو اس کو پورا انجن کو کھول کے دیکھا گیا تھا، اس کی آئی تھی رپورٹ۔ اس رپورٹ کا کچھ حصہ میں نے بھی پڑھا، اور اس کے آخر میں جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ ہونڈا 50 کی جو مشینری ہے it has been built like the precision of a Swiss watch، یعنی جس طرح ایک سوئٹزرلینڈ کی گھڑی کو بہت پرسائز کر کے بنایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، یہ پوری مشین اس طرح بنائی گئی ہے۔ وہاں سے سلسلہ آغاز ہوا، پھر 50 cc آئے، پھر بعد میں اور بھی آہستہ آہستہ موٹر سائیکل became a part of humanity۔ آج بھی میرا خیال لاہور میں کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل۔ میں ایک زمانے میں ہونڈا 175 چلایا کرتا تھا، اور لوگ باقاعدہ دیکھتے تھے کیونکہ وہ سیلف سٹارٹ تھا۔ اٹ واز انہرڈ آف کہ کوئی موٹر سائیکل بھی سیلف سٹارٹ ہو۔ ہمارے خالو جان کا پرانا موٹر سائیکل ہوتا تھا، سب بچے پہلے تو آدھا گھنٹے اس کو ککے مار مار کر نڈال ہوتے، پھر جا کے سٹارٹ ہوتا، اس کو یوں بٹن دباتے تھے وہ سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ دا موٹر سائیکل مینیا کہہ لیجئے یا پیشن کاٹ آن، اور پوری دنیا میں بڑے موٹر سائیکل بہت کم ہیں۔ میں نے امریکہ میں دیکھا مختلف گینگز ہوتے ہیں ہیوی، وہ ہیں ابھی، لیکن نارمل لوگ جو ہیں وہ نارمل جو زیادہ تر ہونڈا پہ آئے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہوا۔ ریسنٹلی ایک اور فنومینا شروع ہوا کہ لوگ جن کے اندر ایک آوارگی کی حس ہے، وہ انہوں نے موٹر سائیکل پر پوری دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا،
اور ان کے ولاگ چلتے ہیں اور بہت پاپولر ہوتے ہیں. مثلاً ایک موٹر سائیکل جو ہیں ابرار وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا کہ یار تمہیں دیکھ کر ایسے ہی چلتے پھرتے دیکھ کر عجیب سا لگتا, ہمیشہ موٹر سائیکل پہ دیکھا. ایک اور ہیں یحییٰ خان, وہ اپنے خاص پختون لہجے میں بات کرتے ہیں, ان کا اپنا رنگ ہے. ایک آرچی ہیں, اب آرچی جو ہیں وہ بھی رہتے وہی ہیں, کہیں ٹینٹ کرائی ہوئی ہے. گویا کہ جتنے بھی موٹر سائیکل اس کے ولاگ ہیں, مطلب پامیر ہائی وے کے اوپر جا رہے ہیں یا جو بھی, درجنوں اس قسم کے. اچھی بوٹس ون آف مائی فیوریٹس, خاتون ہے 38 سال کی, اور کمال یہ بھی ہے کہ پورا موٹر سائیکل کھول کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر جوڑ بھی دیتی ہیں. یہ ہونا چاہیے ایک موٹر سائیکلسٹ کو, مکینک بھی ہونا چاہیے. تو یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہاں پہ ایک ایسی شخصیت, میرا خیال ہے کہ بھئی جب پاکستان میں موٹر سائیکل کا نام آتا ہے تو سفید مونچھیں پہلے منظر پہ ظاہر ہوگی, اور اس کے پیچھے ایک شخص ہوتا, اور اس کا نام کیا ہوتا ہے, مکرم, جی مکرم ترین. یہ انہوں نے وقف کیا ہوا اپنے آپ کو موٹر سائیکلنگ سے, اور آئی فیل کہ مطلب جو ولاگ والے ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, لیکن ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے فیمس موٹر سائیکلسٹ ہے پاکستان میں. تو ترین صاحب یہ بتائیں کہ سنا کہ پہلے آپ سائیکل چلاتے تھے؟ جی, سٹارٹ سائیکلنگ سے ہوا. دنیا دیکھنے کا شوق تھا تو سائیکل اویلیبل ہوئی تو اس پہ ہی نکلے. پھر لیٹر میں نے دیکھا کہ دنیا اتنی بڑی ہے, اتنی خوبصورت ہے, تو سائیکل پہ تو شاید ایک زندگی مشکل ہے اس کو دیکھنے. پھر میں نے موٹر بائک پہ شفٹ ہو گیا 92 میں تقریباً. لیکن یہ ہے کہ جو سائیکل پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں موٹر سائیکل والے کچھ بھی نہیں دیکھتے, شوں کر کے چلے جاتے ہیں. سائیکل والا مشقت کرتا ہے, ایک دن دیکھ رہا ہے, اور سائیکل والے کو جو پیدل چلتے ہیں وہ حقیقت جانتے ہیں. جی بالکل ایسے جی, اگر آپ نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے تو آپ پیدل چلے تو آپ ڈیٹیل سے دیکھ پاتے ہیں. اچھا, موٹر سائیکل آپ نے پہلی کون سی تھی آپ کے پاس؟ پہلی موٹر سائیکل میں نے اس وقت ایک کریز تھا, شوق تھا, میں نے ہونڈا کی ہی لی. 200 cc سی ایک آتی تھی روڈ ماسٹر. اچھا, تو پاکستان میں اس کو ڈبل سلنڈر کہتے ہیں جی, وہ میں نے اس سے سٹارٹ کیا. لیٹر وہ اس کے پارٹس نہیں ملتے تھے مینٹیننس کا. اچھا, نہیں آپ نے موٹر سائیکل خریدی, پھر کیا گیا؟ اس پہ کوئی 3-4 مہینے تو میں اس کو روزانہ اس کی کاسمیٹکس کرتا تھا کہ نکلنا ہے, کیونکہ ایک ماحول نہیں تھا, گھر والوں کی طرف سے کوئی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, گھر والے خلاف تھے اس کے؟ خلاف ایسے تھے کہ وہ میں نے جب سکول میں تھا تو میں نے کہا کہ میں نے سیر کرنی ہے, تو وہ گھر والے کہتے تھے کہ اس سے تو کچھ ارننگ نہیں ہونی, کچھ پیٹ نہیں. اچھا, یہ آپ کا پروفیشن ہے؟ اب میرا پروفیشن ہے جی. کس طرح کمائی کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی خود بھی ٹور کرتا ہوں, کچھ گروپس بھی ارینج کرتا ہوں, لے جاتا ہوں. انٹرنیشنل میں اب زیادہ کام کر رہا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو موٹر سائیکل میں؟ موٹر سائیکل میں مجھے کوئی 31 ایئر, کوئی 92 سے میں موٹر بائک پہ سوئچ ہوں. اچھا, آپ نے ایک آرگنائزیشن بھی بنائی ہے کراس روٹ جی, اور وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتی ہے. وہ کافی زیادہ کر رہی ہے جی, ایک ٹرینڈ سیٹ ہم نے کیا. اچھا, مجھے علم نہیں تھا کہ میری بیگم جو ہے وہ PSRD یا ادارہ بحالیہ معذور ہے فیروزپور روڈ, وہاں پہ آلریڈی وہ 10-15 سال سے کام کر رہی. تو آج میں نے تذکرہ کیا کہ مکرم صاحب آ رہے ہیں, تو کہنے لگی کہ وہ تو ہمارے اسکول میں بھی کبھی کبھار آتے ہیں اور وہاں پہ سالگرہ مناتے ہیں. تو یہ بڑا انوکھا آئیڈیا ہے, بلکہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے تھا. تو سالگرہ منانے کا کیسے خیال آیا آپ کو وہاں پہ؟ اچھا, ایسے تھا کہ ہماری یوتھ ہے یہ ساری ٹورزم پہ بائک نکالی اور سیر و تفریح کی. تو ایک ہمارے دوست ہیں پنڈ دادن خان سے, ان کے کسی کزن کو بلڈ کی ضرورت تھی لاہور میں, تو وہ کافی پریشان ہوئے, ان کو بلڈ نہیں مل رہا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ بلڈ چاہیے,
نہیں آپ وہاں پہ پی ایس آر ڈی میں کیوں جاتے ہیں؟ اچھا تھوڑا میں اس کی پہلے ہاں نہیں وہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اس میں اس لیے جاتا تھا کہ اپنی جو یوتھ ہے اس کو ٹورزم سے ہٹ کے ہم سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی لے جائیں, ان بچوں سے بھی ملوائیں کہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں, تاکہ ان کی اس سائڈ پہ بھی توجہ ہو, اور یہ کچھ دیکھیں بھی صحیح کہ ڈسیبلٹی جو ہے نا کتنی ورس ہے, اور موٹر بائک جو ہے وہ ڈینجرس موڈ آف ٹریولنگ میں آتی ہے, تو اگر آپ سیفٹی کا خیال نہیں رکھیں گے ڈیورنگ رائڈ. یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ڈسیبل لوگ ہیں, یہ اس طرح موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے اور ہم چلا سکتے ہیں. اچھا وہ سالگرہ کے اوپر میں واپس آتا ہوں, تو وہاں پھر آپ بچوں کے لیے کچھ تحفے وغیرہ لے کے جاتے ہیں, وہاں کس طرح کرتے ہیں اس کی طرف؟ اچھا اس میں بائک ہم ایک پوسٹ لگاتے ہیں, دوست سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, 30 40 50 وہاں جاتے ہیں, تو وہاں کوشش کرتے ہیں اس دن جس بچے کی بھی سالگرہ ہو تو وہ ہمارا ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے, تو ہم کیک لے جاتے ہیں, گفٹ لے جاتے ہیں, اس سے ہم کیک کٹواتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور باقی بچے بھی ہمیں اس کو جوائن کرتے ہیں. اچھا یہاں میں نام لیے بغیر کچھ بات کروں گا کیونکہ اس میں کوئی مسائل ایسے ہیں کہ یہ عجیب و غریب فنامنا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگوں کے بھلے کے لیے ادارے بنے یا انسٹیٹیوٹ قائم ہوئے یا لوگوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا, یا تو وہ کھلاڑی تھے یا وہ ایکٹر تھے اور یا سپورٹس مین, یعنی اوور آل سیاستدانوں کا پرسنل جو ہے کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس کی آپ کوئی وجہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں؟ جی اس کی میں نے اب اس اپنے ایج کے اس پہ دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیچر سے زیادہ قریب ہیں, لوگوں سے زیادہ قریب ہیں, ان کے درد سمجھتے ہیں. نیچر میں اگر کوئی چیز خراب کر رہے ہیں, کوئی انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں, ان کا دل دکھتا ہے, تو پولیٹیشین اس درد سے آزاد ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک کمرے میں اپنا پولیٹیشین اس درد سے آزاد ہیں. تو ایک میرے خیال میں ایک جو ٹورسٹ ہے اس کو ایک بہترین لگزریس ایک روم دے دیا جائے. میں اپنا کہتا ہوں کہ اس میں دنیا کی ساری نعمتیں ہوں, شاید 8-10 دن تو میں انجوائے کروں, پھر میں کہوں گا کہ لعنت بھیجے اس پہ دفع کریں جی, میں نے باہر یہ ٹی وی پہ میں نے گرینری نہیں دیکھی, میں نے ماؤنٹین پہ جا کے اور نیچرل چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو وہ اسی حساب سے پھر وہ درد بھی رکھتا ہے انوائرمنٹ. اچھا اور کیا کیا ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں؟ میں الحمدللہ اس پہ معذور بچوں پہ کافی کام کر چکا ہوں. SOS چلڈرن ولیج ہے دنیا کی بڑی آرگنائزیشن, اس کے لیے میں نے کافی کام کیا. اور ابھی میں نے ڈرگز پہ کیا, ڈرگز پہ اینٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ مل کے. سوٹ پہ بھی میرا خیال ہے کہ SUITE سوٹ جو نہیں, اس کے لیے میں نے نہیں کیا. میں نے جو منشیات ہے اس کے کیا, اور اسٹریٹ چلڈرن پہ میں نے ابھی ریسنٹ ایک ٹور نیشن وائڈ کیا تھا کہ جو ہمارے لاوارث اور آوارہ بچے ہیں ان کو ایجوکیشن کی. اس میں نے کوئی 1 ملین نوٹ بک ان بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کی تھی سمبولک. اچھا یہ 1 ملین نوٹ بک آپ کو کون سپلائی کرتا؟ دوست ہیں, ان سے سپانسر کروا کے 3-4 آرگنائزیشن ہیں, انہوں نے پرنٹ کر کے دی اور میں نے کی. کینسر کے لیے میں نے نو سموکنگ پہ اور ڈرگز پہ ان پہ میں نے کیا. اور پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈز پاکستان کی کافی بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کے لیے بھی میں نے کیا. ان کے مسائل تھے, کوئی بینک اکاؤنٹ کے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں, اور ان کی ٹرین پہ ان کی ٹکٹس اور اس طرح کے اسٹوپڈ سے رول بنے ہوئے تھے کہ وہ ٹرین پہ جائیں ٹکٹ لینے کے لیے, جی پہلے آپ فارم فل کریں. آپ بلائنڈ کیسے فارم فل کریں, اتنے میں ٹرین گزر جاتی تھی. تو وہ ہم نے کچھ کمپین کی, وہ پھر PM نے اس وقت. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محمد اقبال سرگوزے میں, بلائنڈ ہے اور کمال کے شاعر ہیں, سفید چھڑی نام کا وہ پرچہ بھی نکالتے ہیں, انہوں نے بھی بہت کام کیا ماشاءاللہ جی. تو اس طرح کے مسائل ہیں. میں اس وقت یہ جو بلائنڈ کمیونٹی تھی ان کے لیے میں نے آواز اٹھائی, تو اس وقت PM یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, انہوں نے پھر ان کے ڈیلیگیشن کو بلایا, ان کے مسائل. اچھا اب آ جاتے ہیں آپ کا جو اصل دھکے کھانے والا سلسلہ ہے, تو کہاں کہاں گئے آپ موٹر سائیکل پہ؟
پاکستان کہتے تو میں تو کہتا ہوں کہ پورا پاکستان دیکھا، لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہیں پاکستان کی رہتی ہیں جو دیکھنے والی ہیں۔ میری انٹرسٹ جو ہے وہ آثار قدیمہ ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں پاکستان سے باہر، سب سے پہلا میرا کوشچن ہوتا ہے کہ یہاں کوئی حویلی، قلعہ، کوئی مسجد، مندر، چرچ، پرانی کوئی چیز ہے تو وہ اچھا کوئی ایسی جو مطلب ہے کہ ولاگ میں نہ آئی ہو یا لوگ کم واقف ہوں، ایسی کوئی عمارت یا ایسا کوئی کھنڈر، کوئی ایسی چیز جو آپ کے تجربے میں آئی؟ بہت ساری ہیں سر۔ میں نے تقریباً 15 سال پہلے ایک سنگنی قلعہ ہے، یہ گجر خان سے اندر جا کے، وہ نہیں اس طرح کا پتہ تھا، وہ بھی میں ایک جگہ پہ ایسے پانی پینے کے لیے رکا ہوں تو وہاں ایک کباڑی تھا جو کچرا اکٹھا کرتا تھا، تو وہ میرے ساتھ آ کے وہ بھی اس نے پانی پی، میں نے وہ کیونکہ گاؤں گھومتے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی تاریخی کوئی جگہ ہو، کوئی مسجد، مندر، چرچ، گردوارہ، کوئی اس طرح، تو اس نے کہا کہ ایسے پہاڑ میں جائیں گے، وہ 12-13 کلومیٹر کچا راستہ ہے تو وہاں ایک قلعہ بنا ہوا ہے، ایک مزار بھی ہے۔ تو وہ میں نے کہا کہ کس طرح کا ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں جاؤں بھی، تو اس نے میں نے کہا کہ چھوٹی اینٹ ہے، بڑی اینٹ ہے، نہیں آپ پہنچ گئے؟ پھر میں پہنچ گیا تو وہ میں نے پھر اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کے بعد کافی گئے۔ اچھا کوئی اینٹیکس وغیرہ بھی جمع کرتے ہیں ایسی جگہ؟ اینٹیک بھی میرے پاس جی، میں کوائنز کی میرے پاس کافی کلیکشن ہے، اور میں جو اینٹیک کہیں بھی جاتا ہوں تو وہ میں وہاں سے لے بھی آتا ہوں۔ اس کے ابھی میں نے ایران کافی ٹریول کیا ہے، ایران میں کوئی میں مور دین 500 آرکیالوجیکل سائٹس دیکھ چکا ہوں الحمدللہ۔ وہ میری اچھا وہ تخت رستم بھی گئے، مطلب سب جگہوں میں ظاہر ہے کہ وہ اصفہان وغیرہ۔ آپ کو ایران میں کس چیز نے زیادہ متاثر کیا؟ ایران میں مجھے ان کی مہمان نوازی بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے اپنی آرکیالوجی پہ بڑا کام کیا۔ ان پہ جب پابندیاں لگی تو انہوں نے اپنی جو چیزیں تھیں وہ سیل کرنے کے لیے نکلے، انہوں نے ڈیزرٹ بھی اپنا سیل کیا، اپنے بیچز بھی دیکھے، انہوں نے اپنا ریلیجس ٹورزم ان کا بہت زیادہ انہوں نے ارن کیا، اپنے اس پہ آئے۔ تو آرکیالوجی انہوں نے اپنی جو سائٹس تھیں ان کو انہوں نے کافی پریزرو کیا۔ کون سے متاثر ہوئے، شہروں سے یا آرکیالوجیکل سائٹ سے؟ اصفہان پہ کافی انہوں نے کام کیا، کاشان ان کا کافی ہے، یزد ان کا ایک ایسا شہر ہے جو کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، اس کو انہوں نے بھوسے اور اس سے لیپ کر کے ایک نیو ونڈر کر دی دنیا۔ یزد جو ہے وہ آتش کدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے، بالکل بہت بڑا۔ اور میں نے سنا ہے کہ ابھی تک وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں وہ آتش کدہ ہے جی، بالکل جی، بالکل بالکل پارسی لوگ جاتے ہیں جی، بالکل۔ ابھی ان کی وہ سرائے بنی ہوئی ہے اور وہاں جا کے رہتے بھی ہیں، کیونکہ یہ دفن کرنے کے بعد کچھ دن انہوں نے وہ ساتھ جو ان کے ہٹ بنے ہوئے وہاں وہ سٹے کرتے ہیں ان کے ورا ساتھ، تو اس طرح کلچر وہ ابھی بھی ہے۔ ابھی انہوں نے وہ 4 دیواری کی ہوئی ہے گیٹ۔ اصفہان کو بھی تو نصف جہان کہتے ہیں۔ جی بالکل جی۔ تو آپ سمجھتے کہ یہ نصف جہان ہے؟ اصفہان میں آپ آٹم اس کا بہت خوبصورت ہے، اس کا نقش جہاں سکیر جو امام خمینی سکیر ہے بہت خوبصورت ہے، کافی مینٹین کیا ہوا ہے۔ نہیں وہ جو برج ہے اصفہان، برج جی سیوسے برج ہے، خاجو برج ہے، 5-6 برج ہیں، 2 فیمس بریجز ہیں اس کی۔ تو شام کو تو وہ بڑا ایک رومانٹک ہو جاتا ہے کہ لوگ رومان سے یاد آیا کہ ہمارے یہ جو بیشتر ولاگر ہیں ان سے شکایت ہی مجھے یہ ہے کہ ان میں رومان کی بہت کمی، مطلب ایک صاحب تو خواتین پہ اپنا کیمرہ ٹھہرنے ہی نہیں دیتے۔ اچھا ان کو درخت اتنا، بلکہ میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں کوئی ملک دیکھتے ہیں تو اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، وہ سارے مل کے ایک ٹوٹل امیج بنانا۔ تو آپ بھی کو متاثر ہوئے خوبصورتی سے؟ جی خوبصورتی جی ایران میں کافی زیادہ ہے۔ ایران کا اسپیشلی جو نارتھ ہے، یہ گیلان پروونس ہو گیا یا آذربائیجان پروونس ان کا بھی ہے، شمالی آذربائیجان، تو وہاں کے لوگ کافی خوبصورت ہیں بہت زیادہ۔ اچھا خوراک کون سی اچھی لگی وہاں؟ خوراک ان کی تو نہیں، ان کی نہیں، آپ کو کون سی اچھی لگی؟ اچھا مجھے ان کے جو جوجا ان کا ہے ایک، اور ان کا ایک آب گوشت ایک ان کا ہے، وہ جیسے ہمارا قورمہ اس طرح کا، وہ مجھے اچھے لگے، وہ لیس سپائسی ہیں، ان کے اچھے لگے۔ تو ایران کے علاوہ اور
کون سے ملک میں گئے ہیں؟ لاسٹ ایئر میں ایک گروپ لے کر الحمدللہ عمرے پہ گئے تھے پہلی دفعہ. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری بنائی کہ کوئی گروپ نہیں گیا تھا. وہ ہم ایران سے بندر عباس سے پھر فیری پہ ہم یو اے ای گئے, پھر شارجہ, دبئی اور مکہ اور مدینہ اور یہ کر کے آئے. یہ کوئی تقریباً 3.5 ماہ کا ٹور تھا. اچھا, طواف پھر پیدل ہی کیا نا؟ جی ہم نے بائک ہم نے طائف ایکچولی کھڑی کی تھی, وہ کیونکہ احرام میں وہ بائک نہیں چلائی جا سکتی تھی اور وہ ہم اس کی جو میقات کی حدود میں جانا مشکل تھا, تو وہ پھر ہم نے طائف اپنی بائک کھڑی کی, ٹیکسی پہ ہم عمرہ کر کے پھر طائف آئے, پھر بائک لے کر گئے. اچھا, اس کا انٹیریئر جو ہے بڑا زبردست ہے سعودی عربیہ کا. جی, اور بہت سارے اب وہاں پہ مطلب 5 اسٹار ریسورٹس بنے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ادھر جارڈن میں وہ ہے پیٹرا. جی, تو پیٹرا کی ہی کنٹینیوٹی سعودی عربیہ میں بھی ہے, جاتی ہے. وہاں بھی بہت سارے ریسورٹ بنے ہوئے ہیں. کہیں ان جگہوں پہ گئے؟ جی, ہم کوئی تقریباً کوئی 2 ماہ ہم اپروکسیمیٹلی سعودیہ میں رہے. نارملی ہمارے جو زائرین جاتے ہیں یہ جدہ اترتے ہیں, مکہ کچھ دن گزارے, مدینہ گزارے آگے, تو ہم نے تقریباً کوئی 70% بائک پہ سعودیہ دیکھا. اچھا, آپ نے 70% بائک پہ دیکھا. جی, اب میرے جیسے لوگ اشتیاق رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا اسپاٹ ہو یا ان کا وہاں پہ قدم رنجا انہوں نے فرمایا ہو, تو مکہ اور مدینہ کے علاوہ جہاں پہ آپ گئے وہاں پہ کوئی آپ نے ہسٹوریکل جگہ دیکھی؟ جی, طائف کافی ہو گیا, خیبر ہو گیا, تبوک ہو گیا. اچھا, خیبر گئے؟ جی بالکل گئے تھے. اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں ان کی ہے, پہلے تھوڑی پابندی تھی, اب وہ ٹورزم پہ اوپن کرتے جا رہے ہیں. پہلے تو وہ بدعت کھیلتے رہے, تو اب ٹورزم پہ اوپن کرتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ جو مکہ سے مدینہ ایک پرانا روٹ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی, وہ بھی ہے. اب تو ایکسپریس وے بن گیا ہے, تو ہم وہ بائک پہ وہ اس کو ریوائز کیا, بلکہ وہ ڈی جی حج تھے پاکستان کے, تو انہوں نے کہا جی آپ نے صدیوں پرانا ایک پاکستان سے جو قافلے اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ پیدل آتے تھے, آپ نے اسی پہ بائک لے کر آ کے اس کو ریوائز کیا, ایک نیو ایک. اچھا, ان دنوں آپ کے پاس کون سی بائک؟ میرے پاس اٹیلین ایک ہے 500 cc بائک ہے. جی, اچھا, گھر والے کوئی اب اعتراض نہیں کرتے؟ اب نہیں کرتے, پہلے کرتے تھے. پہلے تو بچے وغیرہ نہیں کہتے کہ بابا جی نکل جاتے ہیں آوارہ گرد؟ نہیں, اب نہیں کرتے. پہلے کافی, میں جب ٹور پہ جاتا تھا کبھی میں نے کوئی 15 سال تو سورج نکلنے سے پہلے ہی میں نکلتا تھا کہ لوگ نہ دیکھیں, اور جدھر بیٹھنا میں ہی ٹاپک ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں آوارہ ہے جی, نکل جاتا ہے, پیسے بھی ضائع کرتا ہے, کچھ لے کر بھی کچھ نہیں آتا, خرچ کر کے آتا ہے کچھ. تو وہ پھر میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا تھا. جہاں بھی میری فیملی کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی میں فوراً اٹھتا تھا کہ یہ اب میرے اوپر ٹاپک ہو جاتا تھا. تو الحمدللہ اب کوئی. اچھا, اب کو آئندہ کے کیا ارادے؟ آئندہ میرا ایک ڈریم ہے کہ میں پوری دنیا کا ایک چکر لگاؤں, اور وہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا جو معذور بچے ہیں. نہیں, وہ تو بعد میں کریں گے, لیکن پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے جی, ایک تو وہی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ انفارچونیٹلی اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوتا. جی, اس کے بعد بہت ایکسٹینسو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. جی, علاوہ ازیں اس کی جو فائنینسز ہیں جی, ان کا بندوبست کرنا پڑتا. اچھا, یہ میرا ایک خواب ہے, میں اس کے اوپر ورک بھی کر رہا ہوں. ابھی جو نیئر فیوچر ہمارے پلان ہیں, افغانستان میں جب سے امن ہوا تو ابھی ہم رمضان کے بعد اپریل میں ایک فرسٹ گروپ لے کر افغانستان اور سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں. اور 14 اگست ہمارا پلان ہے, جو انڈیپینڈنس ڈے ہے, وہ ہم نے ابھی لیٹر کیے, وہ ہماری اپروول ہو گئی ہے. ترکی میں انقرہ پاکستان ایمبیسی میں ہم کرنے نہیں, افغانستان سے پھر ترکی جائیں گے؟ نہیں, افغانستان یہ واپس آ جائیں گے. افغانستان, ازبکستان, تاجکستان, یہ 3 ملک کا کر کے واپس آ جائیں گے. پھر اس کے بعد میں نے افغانستان کے بھی جتنے بھی ولاگ دیکھے ہیں یا جو لوگ گئے وہ کہتے ہیں کہ اٹس امیزنگ کہ جس طرح وہ اپنے ملک کو بلڈ کر رہے ہیں. اور بلکہ دریائے آمو پہ ون آف دا بگیسٹ ڈیم جو پہلے کسی نے کنسیو نہیں کیا تھا, وہ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے. اور ایوریج سادہ بندے ہیں لیکن نہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. دے آر ویری پریکٹیکل, بہت توصیف کی, اور مہمان نوازی تو ظاہر جی ان کا ایک ہے, خاصا ہے. اور پورے سینٹرل ایشیا کا آپ کو کھانے پینے کا کچھ شوق ہے؟ بہت شوق ہے جی.
کیا کھاتے ہیں خوش شوق سے؟ میں باربیکیو خود جو چیزیں بناتا ہوں، کوکنگ اچھی کر لیتا ہوں، مختلف ڈشز، گوشت کی جی، اور سیلڈ. اچھا گوشت کا جو مطلب ہے کہ افغانستان میں بھی اور سینٹرل ایشیا میں بھی جو لوگ گئے، میں صرف افغانستان پرانے میں گیا تھا، اب تو نہیں جا سکا، اب اتنی مطلب سکت ہی نہیں ہے، لیکن اسپیشیلٹی جو ہے پورے سینٹرل ایشیا کی، ایون ترکی کا جی گوشت ان کا زبردست، جی پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر. جی. اور ایران میں بھی سر جو ان کی باربیکیو ہے وہ کوئی تقریباً اس کے مختلف نام اور ڈشز کے علاوہ کے ساتھ کوئی 35 سے 40 قسم کے کباب وغیرہ وہاں ایران میں تیار کیے جاتے ہیں. اچھا جب ہم گئے تھے تو بڑی لمیٹڈ تھی ورائٹی. تہران میں دمامن اوپر ریسٹورنٹ تھے بہت پوش، وہ شاہ کا زمانہ تھا، وہاں پہ کچھ چیزیں ملتی تھی، ادروائز عام طور پہ تو چلو کباب ہوتا تھا، ایک کباب ہوتا تھا، اور چاول سفید ہوتے تھے، مکھن کی ٹکیا ایک، وہی کھاتے ہیں لوگ. جی اب بھی وہ فیوریٹ آپ ہائی ویز پہ آپ کو ملتا ہے. اور ان کا ایک مٹن کا ایک کباب بناتے ہیں، اس کو کوبیدے کہتے ہیں، وہ بھی کافی کھایا جاتا ہے. جوجا اور چلو یہ کامن ان کی. اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے 3 بچے ہیں جی. اور وہ کون سی کلاسز میں ہیں یا کچھ کر رہے ہیں؟ ابھی پڑھ رہے ہیں کوئی کالج وغیرہ میں. اچھا جی. تو وہ آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بابا جو ہے بس؟ جی اب کرتے ہیں، پہلے تھوڑا تھا. اب جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے میری کلاس فیلو نے بتایا کہ آپ کے بابا کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، نیوز پیپر پہ دیکھا. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اور بیگم کو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں اب کوئی اعتراض نہیں ہے. اب کوئی خواتین کے ساتھ کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا فیل کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن اب وہ اس سے بھی باہر نکل آئی ہے کہ یہ ایک کمیونٹی میں. وہ ایک مرتبہ ہمارے بہت سینئر اور بڑے نثر نگار تھے مختار مسعود صاحب، شادمان میں رہتے تھے، اور یوسفی صاحب آئے ہوئے تھے کراچی سے، اور اپنا ملاقات تھی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اچھا شیخ منظور اللہ ہمارے ایک ہوتے تھے، بہت اچھے لکھاری تھے، چیف منسٹر بھی رہے کچھ عرصہ پنجاب، ان کے گھر میں، تو ان کی بیگم کا نام زہرا. تو بڑی سیریسلی انہوں نے پوچھا یوسفی صاحب نے کہ مختار صاحب آپ ان دنوں کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے نا جس طرح ہر ایک کو پوچھتے ہیں کہ موٹر سائیکل والا کیا کر رہا ہے، رائٹر کیا لکھ رہا ہے وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں صوفیاء کرام کی آئلی زندگی کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں. تو یوسفی صاحب کہنے لگے بری ہو گئی اسی لیے تو صوفی ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موٹر سائیکلسٹ والے ہیں، یہ موٹر سائیکلسٹ اس لیے تو نہیں ہو جاتے کہ آئلی زندگی میں دشواریاں ہوتی ہیں اور ایک مطلب فرار کا سلسلہ، موٹر سائیکل لی اور چلے گئے. وہ ایک ہمارے سینئر ایک بائکر ہیں فیضان برکی، تو انہوں نے ایک دفعہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے دوستوں میں، اس نے کہا جی میں 2 مہینے پہلے ادھر گیا، پھر پچھلے مہینے ادھر، پچھلے ہفتے میں ادھر، کل میں آیا ہوں، اگلے ہفتے میں نے یہ کرنا ہے. تو ایک نیا بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی آپ تو سیاحت کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، بڑا اچیومنٹ ہے. تو اس نے کہا نہیں، اس کا سہرا میری جو ہے نا سارا بیگم کو جاتا ہے، کیونکہ اس سے میری بن نہیں آتی، جب جھگڑا ہوتا ہے میں بائک لے کر نکل جاتا ہوں. اچھا ہمارا ظاہر ہے کہ فیوریٹ نارتھ ہے، تو نارتھ کی کون سی جگہ پسند ہے، کہاں کہاں گئے؟ نارتھ مجھے چترال سے آگے والا حصہ مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑا، اور سست کے کوئی 100 کلومیٹر وہ ایریا بھی میرا ہے کہ میں کیمپ جا کے لگاتا ہوں اور کئی دن پرسوں سے سست کے درمیان. جی تقریباً. جی تو یہ میری، میں اگر مجھے. اچھا اپنا کیمپ آپ کے پاس ہوتا ہے؟ جی اپنا کیمپ. اچھا اس کی تفصیل بتائیں نا کہ رات کس طرح آپ ہوٹلوں میں تو نہیں ٹھہرتے؟ ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرتے. ہوٹلوں میں ایسے سر کہ اپنے کمفرٹ زون اور لگژریز اور ایئر کنڈیشن اس سے چھوڑ کے پھر ہم ہوٹل میں. اچھا کیمپ. اچھا آپ اکیلے ہوتے ہیں یا پورا گروپ ہوتا ہے؟ اب میں کوئی اکیلا بہت کم ٹریول کرتا ہوں، گروپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور جو ہماری یوتھ اسپیشلی
کیمپ کرتے ہیں؟ کیمپ کرتے ہیں جی جی. اس کا اپنا ایک لطف، اس کا اپنا جی بالکل، جی اس کا اپنا بالکل بالکل جی. اس کا جو آپ کو انر ایک سیٹسفیکشن آتی ہے وہ کہیں نہیں ہے. آپ نیچے سوتے ہیں اور یہی میرے خیال میں سفر ہی عاجزی سکھاتا ہے، سفر ہی سادگی سکھاتا ہے. آپ گرمی دھوپ تکالیف سے گزر کے ہی آپ کندن بنتے ہیں. جتنے دیکھیں اولیاء دیکھیں 20 سال 30 سال سفر کیا اور وہ کس طرح عاجزی کی طرف آئے، ڈاؤن ہوئے، اور انہی سے دیکھیں جو اسلام پھیلا. میں بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، کیونکہ میرے بھی ذہن میں یہی آتا تھا کہ جتنے بھی بڑے ہمارے بزرگ تھے جی بالکل ہسٹری ہے، بنیادی طور پہ آوارہ گر تھے اور کوئی ڈیٹ مارنے نہیں جاتے تھے، نہ کوئی ان کا بزنس تھا. تو یہ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی ان کی، ادھر جا 30 سال ادھر جا رہے ہیں. کبھی دمشق میں ہے تو کبھی تہران ہے تو کبھی ادھر آئے ہوئے. سورسز بھی نہیں تھے، گھوڑے پیدل لٹ جانا، گرمی طوفان، ریت کا طوفان، برف، ڈاکو، بھوک، گرمی. آپ کو ڈاکو تو نہیں نظر آیا راستے میں کہیں؟ نہیں، مجھے ایک آپ کی شکل دیکھ کے ویسے ہی ڈاکو بھاگ جاتے ہوں گے. ادھر یہ باغاں والا ایک نندنا فورٹ ہے جیلم کے قریب، بہت پہلے میں کوئی البیرونی والا جی، میں کوئی 15-18 ایئر پہلے کی بات ہے. ادھر اس وقت کوئی نہیں جاتا تھا. تو وہاں گیا تو وہ میں نے ایک جگہ پہ ایک چھوٹی سی دربار بنی ہوئی، دربار نہیں تھی، ایک قبر تھی. وہاں ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا جی آگے بائک نہیں جا سکتی. تو میں نے کہا اے سی کے پاس کھڑی کر لیتا ہوں. تو وہ بائک میں نے کھڑی کر کے پھر میں پیدل آگے گیا. تو آگے وہ سارا ایریا جو ہے نا وہ ڈرگز والے لوگ ہیں، اب بھی ہیں، منشیات والے وہ سارے. میں ایسے گیا تو چھوٹی سی دیوار تھی، اس کی پرلی سائڈ پہ وہ کوئی جوا کھیل رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور سارے وہ تھے. جیسے میں ایسے گیا ہوں تو ان میں سے پھر ایک بندہ آیا. تو میں نے ایک کیمرہ لٹکایا ہوا تھا، بیگ میں تھا، اوپن نہیں تھا. تو اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ چھین لیا جی. پھر کیا ہوا؟ بس چھین لیا. میں کیا کرتا، وہ لے گیا. پھر میں آگے نندنا اوپر نہیں جا سکا. نہیں اس کی کوئی رپورٹ وغیرہ نہیں؟ اس کو میں پھر واپس آیا. پھر وہ میں نے آ کے جو ادھر ملنگ بیٹھا تھا، نہیں آپ وہ واپس ہو گیا مجھے. بس ٹھیک. وہ ملنگ پھر گیا جا کے، اس نے کہا یہ کمینے جو کچھ لڑکے ہیں جو آوارہ ہیں، وہ پھر میرا کیمرہ لے آئے. میں پھر نندنا بھی نہیں گیا اسی ڈر سے کہ اور آگے کوئی نہ ہو. اب تو ویسے بہت رستہ ٹریک بن گیا ہے، پورا ٹریک بن گیا اور خاصے لوگ وہاں جاتے ہیں، پکنک میں بناتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ سیف ہو چکا ہوگا. اب سیف ہو چکا ہے. اب گورنمنٹ نے ادھر ٹریک بھی بنایا اور گروپس بھی آ جا رہے ہیں کافی زیادہ. اس وقت تو جھاڑیاں تھیں اور کم از کم جو پیچھے باغاں والا گاؤں ہے، گاؤں سے کوئی ٹریک نہیں جاتا تھا. خالی میں نے فوٹو اس وقت کوئی 1-2 لے لیے تھے موبائل سے، اور وہ کیمرہ میرا وہ پھر. اچھا اس قسم کی اور کس سائٹ پہ گئے ہیں پاکستان میں آپ؟ انٹیریئر سندھ کافی اچھا ہے. لوگ گھبراتے ہیں، نارتھ پہ ساری ہماری توجہ ہوتی ہے. تو نہیں نگر پارکر وغیرہ گئے؟ نگر پارکر بھی گئے ہوں جی بالکل جی. مٹھی نگر پارکر جو ان کے ہندو ٹیمپلز ہیں، یہ بڑی فیسینیٹنگ ہے، بہت اچھی ہے جی. اور اتنا کلچر ہے. بلکہ کل پرسوں مجھے پتہ چلا کہ کراچی سے ایک تھر ایکسپریس جو ہے سفاری جی وہ چلنی شروع ہوئی. مجھے نہیں علم تھا. ہمارے ایک دوست گئے تو انہوں نے تصویریں بھیجی اور وہ یہاں سے پورا چکر لگا کے وہ کھوکھرا پار تک جاتی ہے جی بالکل آخری جو. پہلے یہ سنگل گئی تھا، چھوٹی تھی لائن، اب انہوں نے بڑی کر دی. جی. اور یہ اچھا سٹیپ ہے میرے خیال میں، لوگوں کو ایک اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں. اچھا آخر میں آپ کس طرح پاکستانی یوتھ کو کہیں گے کہ بھئی موٹر سائیکل کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں، ویلفیئر کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے موٹر سائیکل کے حوالے سے خدمت خلق کی اور اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھنے کی، کچھ اس سے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہماری یوتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے پاکستان کو. ہم جو ہماری یوتھ ہے ہم ان کو ڈسکریج کافی کرتے ہیں. میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا، وین یو سی دا مون یو سی دا بیوٹی آف اللہ، وین یو سی دا سن یو سی دا پاور آف اللہ، وین یو سی دا mirror یو سی دا بیسٹ کریشن آف اللہ. تو ہمیں پوری قوم کو، یوتھ کو اسپیشلی، کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہمیں وہ
چیزیں مل جائیں، وہ گیجٹ مل جائیں، ہم دنیا کو آگے نہ نکلنے دیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری باڈی جو موسم اور جو حالات بنائے ہیں تو ان کو تھوڑے سے مواقع ہوں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. تو آگے نکلنا چاہیے. پاکستان کا جو امیج دنیا دکھاتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ کنٹری ہے، وہ ایسا نہیں ہے. تو وہ تب ہی ہوگا کہ میرے خیال میں ایک ٹورزم ہی ایک وے ہے جو پاکستان کا امیج بہتر دکھا سکتا ہے، سافٹ امیج ہی. تو وہ صاحب بہت بہت شکریہ. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی مونچھیں ویسے تو ایسی ہیں لیکن یہ راجپوتوں کی ذرا اوپر اکڑی رہیں. آپ ہمیشہ صحت مند رہیں اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عمر آپ کی تفویض کی ہوئی ہے آپ موٹر سائیکل سے نہ اتریں. آمین. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.